انگلش ڈرامٹسٹ ولیم شیکسپیئر نے ویسے تو دو طرح کے ڈرامے لکھے، کامیڈی اور ٹریجڈی، لیکن کامیڈی کے میدان میں ان کی رومانٹک کامیڈی دی 12 نائٹ بہت زیادہ پسند کی گئی اور اس کے حصے میں وہی شہرت آئی جو ہیملیٹ، میکبیتھ، کنگ لیئر اور اوتھیلو کو ملی۔ 12 نائٹ کو شیکسپیئر کی ہنگامہ خیز کامیڈی قرار دیا جاتا ہے، اور یہ ڈرامہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ ابتدا سے اپنے انجام تک اپنی دلچسپیوں کے ساتھ اور ہنگامہ آرائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس ڈرامے کو کاسٹیوم کامیڈی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تمام کردار اپنی خوبصورتیوں اور جلوہ آرائیوں کے ساتھ اپنے مخصوص لباس اور اپنے بالوں کے تراش خراش میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے رومانٹک کامیڈی 12 نائٹ کو 1601 اور 1602 کے درمیان لکھا۔ اس ڈرامے کی خاص بات لو ٹرائنگل ہے۔ لو ٹرائنگل میں 3 طرح کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں کردار اے کردار بی سے محبت کرتا ہے، کردار بی کردار سی سے، اور سی کردار اے سے، یعنی 3 کردار، کردار اے، کردار بی اور کردار سی، یعنی عجیب طرح کی محبت، اس کردار کو چاہنا نہیں جو اس کو چاہتا ہے، بلکہ ایک ایسے کردار کی طرف کشش محسوس کرنا جس کو اس کی محبت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 12 نائٹ میں بھی 3 مختلف کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، اورسینو، اولیویا اور وائلا۔ یہاں اورسینو اولیویا کو چاہتا ہے، اولیویا وائلا کو، اور وائلا اورسینو کو، اور ان سب میں سے اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا جس سے دوسرا کردار محبت کرتا ہے کہ کوئی میری محبت میں بھی گرفتار ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی یوں ہے کہ کنگڈم ایلیریا کی ایک امیر خاتون ڈچز اولیویا اپنے بھائی اور اپنے والد کی موت کا سوگ منا رہی ہے، اور وہ اس سوگ میں مسلسل کالے لباس میں ملبوس رہتی ہے اور غمزدہ رہتی ہے۔ اسی کنگڈم کا ڈیوک اورسینو اس بات سے پریشان رہتا ہے کہ اولیویا کیوں غمزدہ رہتی ہے، کیونکہ اورسینو اولیویا سے انتہائی محبت کرتا ہے، لیکن اولیویا کو اس محبت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں 2 اور کردار جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وائلا اور سیباسٹین، ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سمندری طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور یوں بھائی کا پتہ تو نہیں چلتا، لیکن اس کی بہن وائلا ایک جزیرے میں پناہ لیتی ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جس میں ڈچز اولیویا اور ڈیوک اورسینو کے محلات ہیں، اور اپنی خوبصورتیوں اور پرکشش سرسبز باغات کی وجہ سے انتہائی دلکش نظارے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں وائلا مجبوراً ایک لڑکے کا روپ اپنا لیتی ہے اور ڈیوک اورسینو کے محل میں اس کا ملازم بن کر زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں جہاں ڈچز اولیویا کے محل میں وہ اپنے بھائی کی موت کا ماتم منا رہی ہوتی ہے اور ہر وقت سیاہ لباس میں ملبوس رہتی ہے اور غمزدہ رہتی ہے، وہاں اس کی اس خاموشی کا اس کے بعض رشتہ دار اور نوکر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور شراب پی کر ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اچانک ڈیوک اورسینو ایک دن وائلا کو اپنے پاس بلا کر ایک پیغام دیتا ہے کہ وہ ڈچز اولیویا کے پاس جائے، اسے اس کی محبت کا پیغام دے اور یہ بھی درخواست کرے
کہ وہ اپنے اس مسلسل شوق کو ختم کر دے۔ یہاں اب حیران کن انداز میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ جو ہی وائلا ڈچیس اولیویا کے محل میں پہنچ جاتی ہے، چونکہ وہ لڑکے کے لباس میں ہوتی ہے اور یہ لڑکا انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، تو اس لڑکے کو دیکھ کر ڈچیس اولیویا اپنا دل ہار جاتی ہے اور اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک نئی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچانک وائلا کا بھائی سیباسٹین، جو سمندری طوفان میں بچا ہوا ہوتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کا حلیہ ایک انتہائی خوبصورت مرد کا حلیہ ہوتا ہے، بالکل اپنی حسین بہن وائلا کی طرح، جو ایک لڑکے کے روپ میں نظر آتی ہے اور ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ڈرامے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وائلا کے بھائی سیباسٹین سے اولیویا کی شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل اپنی بہن کا ہم شکل ہوتا ہے، جبکہ ڈیوک اورسینو کی شادی وائلا سے ہو جاتی ہے، جو در حقیقت ایک انتہائی حسین لڑکی یا خاتون ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں ایک اور دلچسپ کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا نام ہے میلویلیو۔ میلویلیو ڈچیس اولیویا کا نوکر ہوتا ہے اور اس کی عشق میں بری طرح گرفتار ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ میلویلیو ایک انتہائی بیوقوف شخص ہوتا ہے اور اس کی اس بیوقوفی کا فائدہ اولیویا کے نوکر اور اس کے رشتہ دار اٹھاتے ہیں۔ وہ شراب پی کر اس کو ہر وقت بیوقوف بنائے رہتے ہیں اور اس کی ان بیوقوفیوں سے سخت لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں اور ہنگامہ اور شور شرابہ مچائے رکھتے ہیں۔ بہرحال رومانٹک کامیڈی 12th نائٹ کا جو بھی شخص مطالعہ کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس رومانٹک کامیڈی کو وہ بار بار پڑھے، اس سے لطف اندوز ہو اور ان مناظر کو یاد کر کے بھی خوش ہوتا جائے جو اس ڈرامے میں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو ایک پرکشش اور شاندار ڈرامے کا درجہ ملا ہوا ہے۔